ماں کی دعا سمندر کی لہروں کی طرح ہوتی ہے جو ساحل سے ٹکرا کر واپس تو جاتی ہے مگر اپنی نمی چھوڑ جاتی ہے، یہ کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ زندگی کھانے پینے اور سونے کا نام نہیں، بلکہ زندگی تو دوسروں کے کام آنے اور اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے، ورنہ جانور بھی جی لیتے ہیں۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر الفاظ کا زخم نہیں بھرتا، اس لیے بولنے سے پہلے تول لیا کرو کہ تمہارے الفاظ مرہم ہیں یا نشتر۔ کبھی کبھی ہم وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں زہر ہوتی ہے، اور اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں تریاق ہوتا ہے۔ اپنی غلطی مان لینے میں کبھی شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ غلطی مان لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم کل سے زیادہ آج سمجھدار ہو گئے ہو۔ نیکی کر کے دریا میں ڈالو، نیکی کر کے لوگوں میں مت ڈالو، کیونکہ جو نیکی دکھاوے کے لیے کی جائے وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ بہترین ہمسفر وہ ہے جو تمہیں دین کے راستے پر چلنے میں مدد کرے، اور جب تم پھسلو تو تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں دوبارہ کھڑا کر دے۔ سونا آگ میں تپ کر کندن بنتا ہے، اور انسان آزمائشوں سے گزر کر مضبوط بنتا ہے، اس لیے مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ خوشی بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک اندرونی کیفیت ہے جو دوسروں کو خوش دیکھ کر اور شکر ادا کر کے حاصل ہوتی ہے۔ ظلم کی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، انصاف کا سورج طلوع ہو کر رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے مگر اس کی مار بہت سخت ہے۔ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت اور علم بھی ان دلوں میں اترتا ہے جو عاجزی اور انکساری سے جھکے ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری نیت میں خلوص ہے تو راستے کے پتھر بھی تمہارے لیے سیڑھیاں بن جائیں گے، اور اگر نیت میں کھوٹ ہے تو سیڑھیاں بھی دیوار بن جائیں گی۔ اپنے آنسوؤں کو ضائع مت کرو، انہیں مصلے پر بہاؤ، کیونکہ یہ وہ پانی ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے اور دل کو سکون دے سکتا ہے۔ جاہل وہ نہیں جس کے پاس ڈگری نہیں، جاہل وہ ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد بھی دوسروں کو حقیر سمجھے اور اپنے علم پر غرور کرے۔ سچائی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر کسی کو اپنی اصلیت نظر آ جاتی ہے، اس لیے لوگ سچائی کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے نیکی کی دعوت دو، تاکہ وہ تمہارے الفاظ کو سنے نہیں بلکہ تمہارے کردار کو دیکھیں۔ جہاں انا آ جاتی ہے وہاں رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے رشتوں کو بچانے کے لیے کبھی کبھی جھک جانا ہی سب سے بڑی فتح ہوتی ہے۔ مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جب وہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے تو انسان ہر گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے گھر کی صفائی روزانہ ضروری ہے، ویسے ہی دل کی صفائی بھی ضروری ہے، اسے معافی اور ذکر سے دھوتے رہو تاکہ زنگ نہ لگے۔ وقت برف کی طرح ہے، اسے اچھے کاموں میں خرچ کرو، ورنہ یہ پگھل تو ویسے بھی رہا ہے اور خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ کبھی کبھی خاموشی چیخ سے زیادہ اثر رکھتی ہے، کیونکہ جو بات الفاظ نہیں سمجھا سکتے وہ خاموشی اور صبر سمجھا دیتا ہے۔ دنیا ایک خواب ہے اور موت اس کی تعبیر۔ ہم سب خواب دیکھ رہے ہیں اور آنکھ کھلتے ہی حقیقت کا سامنا ہوگا۔ کسی نے تم پر ظلم کیا تو اسے اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا انتقام تمہارے انتقام سے کہیں زیادہ عبرتناک اور مکمل ہوتا ہے۔ محنت ایسے کرو جیسے سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور توکل ایسے کرو جیسے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ تمہاری مسکراہٹ کسی ٹوٹے ہوئے دل کے لیے امید کی کرن بن سکتی ہے، اس لیے مسکراتے رہو، یہ سنت بھی ہے اور صدقہ بھی۔ استغفار ایک ایسی چابی ہے
جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، رزق میں برکت ڈالتی ہے اور دلوں کو اطمینان بخشتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، کیونکہ قبر میں انسان کا بینک بیلنس نہیں بلکہ اس کے اعمال کام آئیں گے۔ جب تم یہ جان لو گے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں دنیا کی کسی بھی طاقت، کسی بھی سازش اور کسی بھی خوف کی پرواہ نہیں رہے گی۔